السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں پر مت چلو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلتا ہے تو وہ تو یقیناً بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں کا حکم دیتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ آج کے درس میں خاکسار سوشل میڈیا اور اسلامی تعلیمات کے متعلق بعض باتیں پیش کرنے اور خلیفہ وقت کے ارشادات کی روشنی میں اس مضمون کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ آج جیسا کہ ہم سوشل میڈیا کے متعلق بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے عام طور پر دونوں طرح کے تصور پائے جاتے ہیں، یعنی بعض لوگ اس کے استعمال کو صحیح سمجھتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ اس کے متعلق ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز اپنی ذات میں اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک چیز کا استعمال ہے جو اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ انسان چاہے تو اس کے استعمال کرنے کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو وہی اس کے لیے نقصان کا موجب ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ فون ہے، انسان اس کے استعمال سے اپنے بہت سے کام کرتا ہے۔ آج کل یہ ہر آفس، گھر وغیرہ میں، بلکہ تقریباً ہر ایک انسان کے پاس موجود ہے۔ انسان اب اس کے استعمال سے، اچھے استعمال سے یا تو فائدہ حاصل کرے گا یا اس کے غلط استعمال سے نقصان اٹھائے گا۔ یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان کس طرح اس کو استعمال کرتا ہے۔ نہ صرف یہ، ہم کوئی بھی چیز استعمال کریں، ہمیں یہ ہمیشہ بنیادی بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا یہ عمل کیا ہمیں نیک کاموں سے دور تو نہیں کر رہا۔ ہر ایک چیز کی ایک حد مقرر ہے۔ جیسے انسان ٹی وی پر پروگرام دیکھتا ہے،
لیکن اگر یہی انسان بہت زیادہ ٹی وی دیکھے، کمپیوٹر پر بیٹھا گیمز وغیرہ کھیلتا رہے، تو وقت تو ضائع ہوگا ہی، مگر اس سے بڑھ کر اس کے اخلاق پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اور نہ صرف اخلاق بلکہ اخلاق کے ساتھ ساتھ جسمانی نقصان بھی ہوگا، آنکھیں خراب ہوں گی، ہماری صحت پر برا اثر پڑ رہا ہوگا۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مومنین کو مخاطب کر کے مومنین کی جو بعض صفات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی ایسے مومنین جو لغو سے اعراض کرتے ہیں وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ لغو کیا ہے۔ لغو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنے سے روکتی ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے دور کرتی ہے، منع کرتی ہے، ہر وہ ایسی چیز لغو کام میں شمار ہوگی۔ ابھی آج کے درس کے شروع میں نے سورۃ نور کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے قدموں پر چلنے سے منع فرما رہا ہے۔ شیطان، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا کام ایک ہی ہے کہ انسان کے دل و دماغ کو گناہ کی طرف متوجہ کرے، انسان کے ذہن کو گناہ کی طرف مائل کر دے، اس کی سوچ کو غلط طرف لے جائے، جس کے نتیجے میں انسان اپنے خالق حقیقی یعنی خدا تعالیٰ سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا منکر ہو جائے، انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے اس سے دور ہو جائے۔ اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن جب شیطان ہمیں غلط کاموں کی طرف تحریک کرے گا اور جب ہم شیطان کے قدموں پر چلیں گے، اس کی پیروی کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے، تو ہم شرک جیسے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوں گے، ہم سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہوگا، اور وہ شرک کا ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے فرمایا کہ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی بہکا دینے والی بات پہنچے، ایسی باتیں شیطان پہنچائے جو احسن قول کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی بہت زیادہ دعا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ یہ امید دلاتا ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے کہ اگر نیک نیتی سے دعائیں کی گئی ہوں تو یقیناً وہ سنتا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے مزید فرمایا کہ برائیوں میں سے آج کل ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ کی بعض برائیاں بھی ہیں۔ اکثر گھروں کے جائزے لے لیں
بڑے سے لے کر چھوٹے تک صبح فجر کی نماز اس لیے وقت پر نہیں پڑھتے کہ رات دیر تک یا تو ٹی وی دیکھتے رہے یا انٹرنیٹ پر بیٹھے پروگرام دیکھتے رہے. اپنے پروگرام دیکھتے رہے، نتیجتاً صبح آنکھ نہیں کھلی، بلکہ ایسے لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ہے. اور یہ دونوں چیزیں اور اس قسم کی فضولیات ایسی ہیں کہ صرف ایک آدھ دفعہ آپ کی نمازیں ضائع نہیں کرتی، بلکہ جن کو عادت پڑ جائے ان کا روزانہ کا یہ معمول ہے کہ رات دیر تک یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے یا انٹرنیٹ پر بیٹھے رہیں گے، اور صبح نماز کے لیے اٹھنا ان کے لیے مشکل ہوگا، بلکہ اٹھیں گے ہی نہیں. بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جو نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. نماز جو ایک بنیادی چیز ہے جس کی ادائیگی ہر حالت میں ضروری ہے، حتیٰ کہ جنگ اور تکلیف اور بیماری کی حالت میں بھی، چاہے انسان بیٹھ کے نماز پڑھے، لیٹ کر پڑھے، یا جنگ کی صورت میں یا سفر کی صورت میں قصر کر کے پڑھے، لیکن بہرحال پڑھنی ہے. اور عام حالات میں تو مردوں کو جماعت کے ساتھ اور عورتوں کو بھی وقت پر پڑھنے کا حکم دیا ہے. لیکن شیطان صرف ایک دنیاوی پروگرام کے لالچ میں نماز سے دور لے جاتا ہے. اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں مختلف قسم کے جو پروگرام ہیں، پھر ایپلیکیشنز ہیں، فون وغیرہ کے ذریعے سے یا آئی پیڈ کے ذریعے سے ان میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے. اس پر پہلے اچھے پروگرام دیکھے جاتے ہیں، کس طرح اس کی اٹریکشن ہے، پہلے اچھے پروگرام دیکھے جاتے ہیں، پھر ہر قسم کے گندے اور مخرب الاخلاق پروگرام اسے دیکھے جاتے ہیں. کئی گھروں میں اس لیے بے چینی ہے کہ بیوی کے حق بھی ادا نہیں ہو رہے اور بچوں کے حق بھی ادا نہیں ہو رہے، اس لیے کہ مرد رات کے وقت ٹی وی اور انٹرنیٹ پر بیہودہ پروگرام دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، اور پھر ایسے گھروں کے بچے بھی اسی رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی وہی کچھ دیکھتے ہیں جو ان کے بڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت انور ایدہ اللہ تعالی بن عزیز نے تو فرمایا، بعض دفعہ اولاد بھی خدا تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے پر کھڑی ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک شرک کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کا انکار کر کے اولاد کی بات ماننا بھی ایک قسم کا مخفی شرک ہے. بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد کو یہ چیزیں بھلا دیتی ہیں. کئی لوگ ہیں جو احمدیت سے دور ہٹے ہیں تو اولاد کی وجہ سے، اولاد کے بے جا لاڈ پیار نے اور اولاد کی آزادی نے اولاد کو جب دین سے ہٹایا تو خود ماں باپ بھی دین سے ہٹ گئے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے مومنو، تمہیں تمہارے مال اور اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. نوجوانوں کو اپنے اندر اعلیٰ اور صاف پیدا کرنے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے نہایت مدلل انداز میں پر حکمت نصائح کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اس کے علاوہ کئی اور برائیاں اور گناہ ہیں جو آج کے معاشرے میں بد اخلاقیاں پھیلانے کا باعث ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ روز بروز بڑھ رہی ہیں. مثلا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا
غلط استعمال عام ہوتا جا رہا ہے، جس میں لڑکے اور لڑکیوں کی آن لائن آپس میں نامناسب چیٹنگ شامل ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے سے بیہودہ اور بد اخلاقیوں سے پر فلمیں دیکھی جاتی ہیں، جس میں پورنوگرافی بھی شامل ہے۔ سگریٹ پینا اور شیشہ کا استعمال بھی پھیلنے والی برائیوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کو یاد رکھیں کہ بعض اوقات جائز چیزوں کا غلط استعمال بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک شخص آدھی رات تک ٹی وی دیکھتا رہے یا انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوا جاگتا رہے اور اس کی فجر کی نماز ضائع ہو جائے، اگرچہ وہ اچھے پروگرام ہی کیوں نہ دیکھ رہا ہو۔ اس کے باوجود اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ نیکی اور تقوی سے دور ہو رہا ہے۔ پس اس پہلو سے ایک جائز چیز بھی برائی میں شامل ہو گئی، جو ایک حقیقی مسلمان کے معیار سے مطابقت نہیں رکھتی۔ عملی اصلاح کی جانب قدم بڑھانے میں ایک بڑی مشکل عادات میں پختگی بھی ہوتی ہے۔ اس اہم پہلو کے متعلق سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ عزیز ہمیں ذمہ داریوں کی طرف مزید توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب کو گالی دینے کی، ہر وقت گالی دینے کی، ہر بات پر گالی دینے کی عادت تھی، اور ان کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ میں گالی دے رہا ہوں۔ ان کی شکایت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے کی۔ آپ نے جب ان کو بلا کر پوچھا کہ سنا ہے آپ گالیاں بڑی دیتے ہیں، تو گالی دے کر کہنے لگے کہ کون کہتا ہے کہ میں گالی دیتا ہوں؟ تو عادت میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ انسان کیا کہہ رہا ہے۔ بعض بالکل ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ عادت کی وجہ سے ان کو احساس ختم ہو جاتے ہیں، احساس مٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کوشش کرے تو ان مٹے ہوئے احساسات کو، ختم ہوئے احساسات کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے، اصلاح بھی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال عملی حالت کی روک میں عادت کا بہت بڑا دخل ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بیہودہ فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ انٹرنیٹ پر لوگوں کے شوق میں ہے، اور بعض لوگوں کی ایسی حالت ہے کہ ان کی نشے والی حالت ہے، وہ کھانا نہیں کھائیں گے اور بیٹھے فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، تو دیکھتے چلے جائیں گے۔ انٹرنیٹ پر بیٹھے ہیں تو بیٹھے چلے جائیں گے، نیند آ رہی ہے تب بھی وہ بیٹھے دیکھتے رہیں گے، نہ بچوں کی پرواہ نہ بیوی کی پرواہ۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ بس یہ جو عادتیں ہیں یہ عملی اصلاح میں روک کا بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہر چیز کے استعمال کا طریق اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ ابھی تک تو غلط استعمال کے متعلق بات ہوئی، لیکن سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ بنیادی طور پر جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے، اگر کسی بھی کام یا چیز کے زہریلے یا نقصان دہ اثرات کسی کے ذہن پر پڑتے ہوں تو قرآن مجید کے مطابق وہ چیز یا کام لغو شمار ہوتا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ اگر وہی ٹی وی، موبائل فون، ٹیبلٹ، کمپیوٹر یا اس قسم کی کوئی بھی ایجاد لے لیں، اگر ہم ان کو اس رنگ میں استعمال کریں کہ ہم فضول قسم کے پروگرامز دیکھنے کی بجائے ہم مفید پروگرام دیکھ رہے ہوں،
ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف MTA بلکہ جماعت کے روحانی علمی پروگراموں کے لیے ویب سائٹس بھی عطا کی ہیں۔ ہم انہیں تبلیغ اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ نہ صرف ہماری تربیت کا ذریعہ، ہمارے علم میں اضافے کا ذریعہ، ہمارے علم کو بڑھا رہے ہوں گے، بلکہ یہی ذرائع دنیا کی صحیح فطرتوں کو راستے کی طرف کھینچ کر اسلام کی آغوش میں لا رہے ہوں گے۔ خلیفہ وقت کے ارشادات ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے روحانی زندگی کے قیام کی ضمانت ہے اور اصلاح و تربیت کا نہایت اہم ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حضور انور نے کئی مرتبہ ہمیں نصیحت فرمائی کہ ہمیں کم از کم 1 گھنٹہ ہر روز MTA دیکھنا چاہیے۔ جب ہم خود بھی ان پروگرامز کو دیکھیں گے اور اپنی اولاد کو بھی MTA سے وابستہ کریں گے، یہ بھی ایک روحانی معاہدہ ہے جو ہماری روحانی بقا کا ذریعہ ہے، جو ہماری روحانی زندگی کے لیے نہایت ضروری بات ہے۔ اس سے ہمارا دینی علم بڑھے گا، روحانیت میں ترقی ہوگی اور خلافت سے کامل تعلق پیدا ہوگا۔ حضور انور کی نصائح پر عمل کر کے، آپ کی اطاعت کر کے، آپ کی رہنمائی میں ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار رہے ہوں گے۔ جب ہم حضور انور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضور انور کے مختلف خطبات اور خطابات کو غور سے سنیں گے، تب ہی علمی اور روحانی معاہدوں سے فیضیاب ہو سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی پانے والے ہوں گے، اور دنیا کے دوسرے چینلز کے زہریلے اثر سے بھی محفوظ رہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوشل میڈیا کی افادیت سمجھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اس کے متعلق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔